آپ اس ویڈیو میں ان لوگوں کو دیکھیے، ٹوپی پہنے ہوئے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے رہے ہیں اور عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ ان پر بزرگان دین کی روحیں آتی ہیں، یہ سواری نکالتے ہیں۔ کچھ لوگ شیروں کی طرح حلیہ بنا لیتے ہیں اور نام دیتے ہیں شیر کی سواری۔ میرے بھائیوں، یہ سب شیطانی عمل ہے، شیطان ان کے دل میں یہ باتیں ڈالتا ہے۔ یہ لوگ مذہب کے نام پر یہ جاہلانہ رسم و رواج کرتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا صدیوں سے ایسا کرتے آئے ہیں، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ کام صدیوں سے ہو رہا ہے، یہ رسم صدیوں سے جاری ہے، ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ دین میں، مذہب میں صحیح وہ ہے جو قرآن و حدیث میں ہو یا دین کے مزاج کے موافق ہو۔ اے اللہ کے بندو، اگر آپ کے علاقے میں بھی محرم کے نام پر، حضرت امام حسین کے نام پر ایسی حرکتیں ہوتی ہو تو آپ اسے روکیں، آپ سے جس طرح ہو سکے اسے روکیں۔ اگر ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں، اور اگر زبان سے منع کر سکتے ہیں تو زبان سے منع کریں۔ اپنے دوستوں کو جمع کریں، یا کم سے کم اتنا کریں کہ خود ان باطل رسم و رواج میں شریک نہ ہوں، اپنے گھر والوں کو شریک نہ ہونے دیں۔ اور یاد رکھیں کہ اسلام ایک عالمی مذہب ہے، اس کے تمام پرنسپلز عالمی ہیں، یونیورسل ہیں، تمام اصول و ضوابط عالمی ہیں۔ اگر نماز فرض ہے تو عرب کے مسلمانوں پر بھی فرض ہے، چائنا کے مسلمانوں پر بھی فرض ہے، افریقہ کے مسلمانوں پر بھی فرض ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ایک حکم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ افریقہ کے مسلمانوں کے لیے الگ حکم ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے الگ حکم ہے۔ اگر محرم کے موقع پر سواری نکالنا یا بزرگان دین کی روح کا آنا یا آگ پر نماز پڑھنا یا آگ پر چلنا دین کا حصہ ہوتا تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہوتا۔ اگر صرف کسی ایک علاقے میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اس علاقے کی خرافات ہے، یہ مذہب اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہندوستان کے بعض علاقوں میں بڑے بڑے تعزیے بنائے جاتے ہیں، اس کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، چندہ اکٹھا کرتے ہیں، اور اگر کوئی چندہ نہ دے تو اسے غلط نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس پر طنز کستے ہیں، اور اگر ان سے مقصد پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں ایسا کرتے ہیں۔ آپ خود سن لیجئے۔ یہ جو تعزیہ جو بن رہی ہے 1 سال سے بن رہی ہے، اس میں جو لاگت لگا 5.5 لاکھ تک لگا ہے، اور یہ 70 فٹ چوڑائی ہے اس تعزیے کی، اور لمبائی قریب 30-35 فٹ ہے۔ یہ تعزیہ کیوں منایا جاتا ہے، تھوڑی اس کے بارے میں آپ بتائیے۔ یہ کربلا کا جو بیان ہے، تو کربلا کا جو لڑائی ہوا تھا اس میں شہید ہوئے تھے ہمارے جو تھے ولی صاحب لوگ، تو اسی پہ پورے دنیا میں منایا جاتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تعزیہ بنایا تھا، یا آپ نے حکم دیا تھا کہ تعزیہ بناؤ؟ محبت کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ تعزیہ بناؤ؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ تو یہ تھا کہ ایک ظالم حکومت کے خلاف آپ نے آواز بلند کی تھی اور ڈٹ گئے تھے، اور اس کے خاطر اپنی اور اپنے خاندان والوں کی قربانی پیش کی تھی، لیکن یزید سے آپ نے بیعت نہیں کی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ تو یہ تھا، یہ تو دین اسلام کی حفاظت کے لیے تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ دین اسلام میں کسی خرافات کو، کسی بدعت کو جاری کیا جائے۔